علمی پوائنٹ نمبر 3، ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن حکیم باللفظ محفوظ ہے. یہ کتاب بالمفہوم نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے پڑھ کے سنائی تو صحابہ نے جو سمجھا اس کو سلیس عربی کے اندر اپنے یعنی ذہن کے مطابق لکھ دیا. نہیں، ایک ایک لفظ من و ان ویسا ہی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. کوئی انٹرپریٹیشن نہیں ہے اس کی، بالمفہوم نہیں ہے، باللفظ ہے. اور یہ عقیدہ صرف قرآن کے بارے میں. یہ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ہم حدیث کو بھی قرآن کا درجہ دیتے ہیں. حدیث کے بارے میں اجماعی عقیدہ ہے کہ حدیث بالمفہوم ہے. چند باتیں باللفظ بھی ہیں، جیسے ہم نماز کے اندر جو کچھ پڑھتے ہیں وہ بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام کی احادیث ملتی ہیں، آپ نے ان کو تعلیم فرمایا. لیکن اوورآل آپ علیہ السلام کے حوالے سے جو چیزیں بیان کی جاتی ہیں بالمفہوم ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ احادیث کی کتابیں کھولیں گے نا تو کئی احادیث کے اینڈ پہ وہ راوی کہتا ہے او کما قال علیہ السلام، یا جیسا پھر رسول اللہ نے فرمایا تھا. یعنی مجھے یہ بات پتہ چلی، مجھے یوں سمجھ آئی، یا جیسے پھر آپ نے فرمایا تھا، مفہوم یہی تھا. اور آپ بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں، آپ کو درجنوں احادیث ملیں گی کہ ایک ہی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی بات ارشاد فرمائی ہے، کئی صحابہ نے اس بات کو رپورٹ کیا ہے، سب کے الفاظ میں تھوڑا بہت فرق ہے. اوورال مفہوم ٹھیک ہے، لیکن کسی سے کچھ سکپ ہو گیا، کسی سے کچھ. مثلا اب یہاں پہ تقریباً آلموسٹ 100 کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. میں یہاں پہ 55 منٹ کے اندر کتنی باتیں کروں گا؟ اب باہر نکل کے ان میں سے کتنے % لوگ ہیں جو من و ان میری ایک ایک بات کو پروڈیوس کر سکتے ہیں؟ باہر جا کے نہیں کر سکتے. کچھ کو کچھ حصہ یاد ہوگا، کچھ کو کچھ اس طریقے سے. اوورال سب کو جمع کریں گے تو آلموسٹ آپ کامیاب ہو جائیں گے اس پوری مجلس کو. یہ ویڈیو ریکارڈ تو اس زمانے میں نہیں تھا، اس لیے تو ویڈیوز بنائی جاتی ہیں تاکہ کوئی چیز سکپ نہ ہو. تو اس وقت تو لوگ کرائمنگ کے اوپر اعتبار کرتے تھے، نبی علیہ السلام سے سنتے تھے، یاد کرتے تھے، پریکٹس کرتے تھے، آگے باتیں پہنچاتے تھے. اور اس کا آپ کو بہترین نمونہ صحیح مسلم میں ملے گا. بخاری میں آپ کو ان چیزوں کا آئیڈیا نہیں ہوتا کیونکہ بخاری میں احادیث سکیٹرڈ فارم میں. مسلم شریف میں ایک مجلس کی نبی علیہ السلام کی ایک وقت کی احادیث کے جتنے طرق آئے ہیں نا مختلف چینز سے، وہ آپ کو ایک جگہ ملیں گے. مثلا مسلم کی پہلی حدیث یہی ہے مولا علی علیہ السلام سے، اور بخاری میں بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے میری طرف جھوٹی حدیث منسوب کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے. اب یہ حدیث آپ کو سیدنا علی سے ملے گی، سیدنا عبداللہ ابن عباس سے ملے گی، سیدنا ابو ہریرہ سے، سیدنا جابر بن عبداللہ سے، سیدنا انس بن مالک سے، سیدنا مغیرہ ابن شعبہ سے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. 7-8 صحابہ سے ایک ہی حدیث ملے گی. اور امام مسلم نے اس کو ایک ترتیب سے نا اس مجلس میں یہ جو نبی علیہ السلام کا فرمان تھا ایک ایک صحابی سے وہ لے کے آئے. تو آپ کو ان کے آپس کے الفاظ میں بھی 19-20 کا فرق نظر آئے گا لیکن مفہوم ایک ہی ہوگا. اسی لیے مسلم شریف کی ترتیب کو کہا جاتا ہے کہ حدیث کی کتابوں میں سب سے بیسٹ جو ترتیب ہے وہ صحیح مسلم کی ہے، کیونکہ آپ کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایک مجلس میں کوئی چیز سکپ نہیں ہوئی. ایک حدیث کو کئی راوی اور کئی صحابہ کے شاگرد آگے تابعین بیان کر رہے ہوتے ہیں، سارے الفاظ آپ کو ایک جگہ مل جاتے ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو پرابلم ہے یہ قرآن حکیم کے کیس میں نہیں ہے. قرآن یہ 2 گتوں کے درمیان پوری دنیا کے اندر ایک ہی قرآن ہے اللہ کے فضل سے. سنی ہو، شیعہ ہو، ان کے آف شوٹس ہوں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اثنا عشری میں شیعہ کے اندر اثنا عشری ہوں، زیدیہ ہوں، سب کے سب، ایون آغا خانی ہوں، ان کے پاس بھی یہی قرآن ہے. تو اس حوالے سے قرآن حکیم کو یہ یعنی اعزاز حاصل ہے، بلکہ اس امت کا اعزاز ہے کہ ان کے پاس وہ کتاب ہے جو بالکل اسی طریقے سے محفوظ ہے. اور آج تو بڑا آسان طریقہ ہے، ہمارے پاس وہ نسخے موجود ہیں جو سیدنا عثمان نے لکھوائے تھے اس زمانے میں. من و ان وہ نسخے موجود ہیں. اور آج بڑا آسان طریقہ ہے، کاربن ڈیٹنگ اسے کہتے ہیں، جس سے آپ کسی بھی چیز کی لائف فائنڈ کر سکتے ہیں یہ کتنی پرانی ہے. آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں برمنگم کے میوزیم کے اندر ایک قرآن کا نسخہ ملا تھا، اس میں سورہ طٰہٰ کی اور بعض اور آیات یعنی کچھ ان کو صفحات ملے تھے، بھیڑ کی اس کے اوپر کھال کے اوپر لکھے ہوئے، کچھ ہڈیوں کے شانے پہ جس طرح اس زمانے میں لکھے تھے. تو اس کی کاربن ڈیٹنگ انہوں نے کروائی ہے اور وہ BBC کی رپورٹ ہے، کسی مسلمان نے نہیں بنائی ہے، غیر مسلم ہے. اس میوزیم کا انچارج جو ہے وہ غیر مسلم ہے اور ان کی ویڈیو چڑھی، آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں اولڈسٹ
ورژن آف قرآن، وہ تو ورژن کہتے ہیں، ورژن تو ہے ہی نہیں، قرآن تو ایک ہی ہے، تو وہ آپ کو مل جائے گا، اس کی کاربن ڈیٹنگ کرائی ہے، وہ سیدنا عثمان کے زمانے کا قرآن ہے اور کوئی فرق نہیں ہے الحمدللہ۔ اور اللہ نے ایسی حفاظت لی ہے، قرآن حکیم کا ایک نسخہ جو حضرت عثمان تلاوت کر رہے تھے اور اس نسخے کے اوپر ان کے خون کے قطرے گرے تھے جب ان کو شہید کیا گیا، اور وہ بھی کمال آیات ہیں سورہ البقرہ کی، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان کے مقابلے پر اللہ تجھے کافی ہے۔ ان آیات کے اوپر سیدنا عثمان کا خون گرا تھا، وہ آج بھی خون کا دھبا اور وہ نسخہ محفوظ ہے ٹاپ کاپی میوزیم ٹرکی کے اندر۔ ایک اسی طرح کا نسخہ جو حضرت عثمان نے لکھوایا تھا وہ رشیا کے میوزیم میں ہے۔ تو سیم وہی قرآن ہے جو ہمارے پاس ہے، جو تاج کمپنی چھاپ رہی ہے یا ضیاء القرآن پبلیکیشن والے چھاپ رہے ہیں، یا انٹرنیشنل لیول کے اوپر وہ جو کاتب ہے عثمان طاہا دمشق کا، بلکہ علماء سے معذرت کے ساتھ یہ لفظ دمشق ہے، یہ یعنی بلو بائنڈنگ میں چھپتا ہے سعودیہ سے، اور یہی ریڈ بائنڈنگ میں ایران سے چھپتا ہے، بالکل اندر ایک طرح کا قرآن ہے، اور ہر صفحے پہ آیت ختم ہو رہی ہے۔ کاتب نے اتنے مہارت سے اس کو لکھا ہے کہ ہر صفحے کے اینڈ آیت کے اوپر ہوتا ہے۔ یہ وہی قرآن ہے، کاربن ڈیٹنگ سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ باللفظ قرآن حکیم محفوظ ہے، اور پھر اللہ نے اس کو ذریعہ محفوظ کا ہونے کا جو ہے وہ حفاظ کو بنایا ہے۔ آپ نے کبھی قرآن حکیم کے اینڈ پہ دیکھا ہے اس کی تصدیق کون کرتا ہے؟ 3-4 حفاظ کا لکھا ہوتا ہے ہم نے اس قرآن کو لفظ ب لفظ پڑھا ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ تو حافظ کہاں سے پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ اپنی یادداشت سے۔ قرآن اللہ تعالیٰ نے عملی تواتر سے حفاظ کے ذریعے محفوظ کیا ہے۔ اس وقت دنیا میں لاکھوں میں نہیں ملینز میں لوگ موجود ہیں جن کو یہ کتاب ازبر ہے۔ کتنا بڑا معجزہ ہے۔ آپ انڈونیشیا کا مسلمان اٹھائیں، افریقہ کا مسلمان اٹھائیں، رشیا کا مسلمان اٹھائیں، سب کانٹیننٹ کا مسلمان اٹھائیں، کہیں سے شروع کریں، آدھی آیت پڑھیں، اس سے اگلی وہ دوسرا پڑھے گا، ہو ہی نہیں سکتا کوئی اختلاف آ جائے۔ اور اتنا یہ محکم سسٹم ہے کہ غلطی کر ہی نہیں سکتا۔ امام کعبہ بھی اگر اپنی تلاوت میں بھولتا ہے نا تو پیچھے سینکڑوں لوگ لقمہ دے دیتے ہیں۔ اور سر یہ بھی دیکھیں قرآن کا، اس وقت کسی کا احترام نہیں ہوتا کہ آگے کون کھڑا ہوا ہے۔ قرآن میں اگر کوئی ذرا سی بھی ڈنڈی بات نماز کے اندر لقمہ مل جاتا ہے۔ یہ قرآن کتنی بڑی حفاظت ہے۔ تو صرف یہ لکھے ہوئے کے اوپر اعتماد نہیں ہے، لکھنا تو ظاہر امپورٹنٹ ہے، کیونکہ الذی علم بالقلم، اللہ نے قلم کے ذریعے قرآن سکھایا ہے، علم سکھایا ہے، اور وہ قرآن بھی نبی علیہ السلام نے اس طریقے سے ٹرانسفر، لیکن یہ زبانی بھی مسلمانوں نے اسے یاد کیا، اور ریٹن فارم میں یہ نسخے موجود ہیں۔ جب کبھی بھی کوئی ایشو آتا ہے، اب تو خیر آتا ہی نہیں ہے، اتنے اسٹیبلش ہو چکے ہیں، اب تو سافٹ ویئرز بن چکے ہیں، پی ڈی ایفs موجود ہیں، اب تو کوئی کبھی آپ نے دنیا میں سنا ہے کوئی ایشو آیا کہ اس لفظ تھلے زہر ہے یا زبر ہے؟ کبھی؟ سر یہ کئی کافر جو مسلمان ہوئے ہیں نا، ان کے لیے سب سے بڑی اٹریکشن یہ ہے کہ قرآن کا ورژن ہی کوئی نہیں، ایک ہی قرآن ہے۔ یہ جو امریکن تھے وہ پروٹیسٹنٹ کرسچن یوسف ایسٹس 80s میں مسلمان ہوئے ہیں، آپ ذرا ان کی وہ ویڈیو دیکھیں جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ میں مسلمان کیسے ہوا ہوں۔ اس میں انہوں نے بتایا کہ جب مجھے پہلی دفعہ پتا چلا نا کہ قرآن کا ورژن ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ ان کی تو سب سے بڑی مصیبت ہی ہے کہ بائبل کے کتنے ورژن ہیں، اور قرآن ایک ہی ہے پوری دنیا کے اندر۔ اس نے کہا میں کیسے مان لوں کہ یار اتنی پرانی کتاب ہے، پرنٹنگ میں کئی بار کوئی لفظ ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن ان کو پتا نہیں کہ پرنٹنگ نے نہیں اسے محفوظ کیا، مسلمانوں کے سینے نے محفوظ کیا، سینوں نے۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 399، کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہونے دے گا، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے، قیامت تک اجماع امت اللہ کی حفاظت میں، اور قرآن حکیم کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے امت کے اجماع کے ذریعے کروائی ہے۔ یہ قرآن ہمارے سامنے تو نہیں نازل ہوا، امت کے اجماع نے اسے ٹرانسفر کیا، یعنی امت میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ایک تو وہ رائے نا جو مناظروں میں ہوتی ہے کہ جی وہ آپ کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، تو وہ کہتے ہیں آپ کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، وہ ساری فضول باتیں ہیں۔ نہ سنی ان روایتوں کو آن کرتے ہیں، نہ شیعہ ان روایتوں کو آن کرتے ہیں۔
قرآن حکیم محتاج نہیں ان روایتوں کا. جو عملی تواتر سے چیز نقل ہوئی ہے, دنیا میں 1000 مسلمان بھی کھڑے ہو کے کہیں یہ آیت ایسی نہیں ایسے ہے, آج تک تو کوئی نہیں کھڑا ہوا, نہ ہوگا اللہ کے فضل سے. وہ کہہ رہے ہیں جی پچھلے دنوں جی وہ اسرائیل والوں نے جی ایک سورت بنا کے پوری چڑھا, اور سارے اسرائیل والے پورا قرآن بنا کے اور چڑھا دیں. آپ کو یقین نہیں کہ اس کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہوا ہے؟ اللہ نے. صحابہ کرام کو تو شاید یہ آیت نہ سمجھ آئی ہو اس وقت, ایمان بالغیب ہی ہو, انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, سورۃ الحجر آیت نمبر 9. بے شک اس القرآن کو, الذکر کو, اللہ کی یاد دلانے والی کتاب کو ہم نے نازل کیا, ہم اس کی حفاظت کرنے والے. ان کے لیے تو یہ تھیوری تھی نا, لیکن ہمارے لیے تو پریکٹیکل ہے. ہم تو 1500 سال تاریخ میں دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی ٹیمپر نہیں ہوا. کتنا کتنا برے وقت مسلمانوں پہ آئے ہیں. ایک وہ وقت بھی آیا کہ ہلاکو خان نے بغداد کی ساری لائبریریز جو ہیں وہ دریائے دجلہ میں بہا دی تھی, تو قرآن کو تو کوئی فرق نہیں پڑا. اور وہ جو برمنگم کا نسخہ ہے نا ان کے پاس جو نکلا ہے, وہ انگریزوں کے دور حکومت میں ان کے پاس وہ نسخہ ہاتھ لگا تھا, پھر وہ انہوں نے انگلینڈ میوزیم میں شفٹ کر دیا تھا. کیونکہ انگریزوں کی حکومت پھر سلطنت عثمانیہ ٹوٹنے کے بعد عراق کے اوپر بھی رہی ہے, اس دوران انہوں نے پرانی کسی لائبریری سے اسے شفٹ کیا تھا, جو ہلاکو خان کی تباہی کی وجہ سے بچ گئے ہوئے تھے نسخے.